اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بندے کا جو رشتہ ہے وہ بندگی کا رشتہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد سے پاک ہے، نکاح سے پاک ہے، شریک سے پاک ہے۔ اس کے ساتھ کسی کا کوئی اور رشتہ، کوئی اور تعلق، اس کے ساتھ جو بندے کا تعلق ہے اسے کوئی اور نام نہیں دیا جا سکتا۔ ایک ہی نام ہے، وہ ہے بندے کا خدا سے رشتہ ہے، بندگی کا رشتہ ہے۔ اور یہ اتنا باکمال رشتہ ہے، اتنا باکمال رشتہ ہے کہ میرے رسول پاک علیہ السلام نے اس لفظ کو اختیار نہیں فرمایا، حضور نے اس لفظ کو پسند فرمایا۔ حضور نے اپنے لیے اس لفظ کو پسند فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں مجھے میرے رب نے اختیار دیا تھا کہ میں نبی اور بادشاہ بن جاؤں۔ حضرت یوسف نبی بھی تھے، بادشاہ بھی تھے، حضرت سلیمان نبی بھی تھے، بادشاہ بھی تھے۔ حضور فرماتے ہیں مجھے اختیار دیا گیا نبی اور بادشاہ بننے کا، تو میں نے کہا مولا نہیں، تو بادشاہت رہنے دے، تو مجھے نبی اور بندہ بنا دے، تو مجھے نبی اور اللہ کرے آپ کو بھی وہ لذت حاصل ہو جو حضور بیان فرما رہے ہیں، اللہ کرے آپ کو وہ کیف و سرور حاصل ہو۔ اقبال کہتے ہیں متاع بے بہا ہے در کو سوز آنسو، مقام بندگی دے کر نہ لو شان خدا بندی۔ اقبال کہتے ہیں اگر ساری دنیا کی تجھے بادشاہی مل جائے تو ٹھوکر مار دینا، ساری دنیا کی بادشاہی سے بہتر ہے رب کا بندہ بن جائے۔ مقام بندگی میں لذت بڑی ہے، اس میں سرور بڑا ہے، اس میں کیف بڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بندگی کی تڑپ رکھی ہے انسان کے وجود میں۔ بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، نیند آتی ہے، یہ انسان کے وجود کی ضروریات ہیں۔ اسی طرح اس کے وجود میں عبادت کی تڑپ پیدا ہوتی ہے۔ یہ تو آپ کو ملے گا کہ انسان درختوں کو پوجتا رہا، چاند کو پوجتا رہا، ستاروں کو پوجتا رہا، یہ پتھروں اور پہاڑوں کی اور بتوں کی پوجا کرتا رہا، یہ تو ملے گا۔ اور ایسے بھی بدبخت ہوئے جنہوں نے معاذ اللہ شیطان کو خدا مان لیا۔ ہر جگہ آپ کو یہ تو ملے گا پوری تاریخ انسانیت میں کہ کسی نے کسی کو پوجا ضرور ہے، یہ نہیں ملے گا کہ کوئی وقت ایسا گزرا ہو کہ کسی نے کسی کی عبادت نہ کی۔ لوگ گمراہ ہوئے تو غلط جگہ پہ چلے گئے، لیکن بندگی کی لذت اور عبادت کا ذائقہ اللہ نے وجود میں رکھا ہوا۔ یہ جو لوگ سوال پوچھتے ہیں نا، کہتے ہیں صاحب ایک عجیب سی بے چینی ہے، کچھ کھو سا گیا ہے، سمجھ نہیں آتی، پیسے بھی ہیں، دولت بھی ہے، بچے بھی فرما بردار ہیں، لیکن ایک بے سکونی سی ہے، ایک لایانی سا خوف ہے، ایک انجانا سا درد ہے۔ تو بھائی وہ درد یہ ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تیرا سکون تو میں نے اپنی یاد میں رکھا ہوا ہے، تجھ سے نا عبادت الہی کا جذبہ کھو گیا ہے، غلط جگہ سکون ڈھونڈنے لگا ہے، تو نے کلب میں سکون ڈھونڈا ہے، یاروں کی محفل میں سکون ڈھونڈا ہے، کبھی شعر و سخن میں سکون ڈھونڈا ہے، کبھی تو نے میٹھی رسیلی خوبصورت باتوں میں سکون ڈھونڈا ہے۔ سکون تو میں نے اپنی بندگی میں رکھا ہے، سکون تو میں نے اپنی یاد میں رکھا ہے، لذت تو میں نے عبادت میں رکھی ہوئی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے جن اور انسان پیدا ہی اس لیے کیے تھے کہ میری بندگی کریں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی بندگی اور عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت اصل ہے، عبادت اصل ہے، عبادت روح ہے، عبادت مقصد ہے، عبادت انسان کی طبی ضرورت ہے۔ عبادت نہیں کرے گا تو اپنا نقصان کرے گا، عبادت نہیں کرے گا تو بے سکون رہے گا، بے چین رہے گا، بے قرار رہے گا۔ عبادت اس سے اللہ کے قریب کرے گی، عبادت اس کے دل میں نور پیدا کرے گی۔ عبادت جب یہ عبادت کرے گا، زیادہ کرے گا، زیادہ کرے گا، زیادہ کرے گا، میرے نبی پاک فرماتے ہیں پھر اللہ اسے اپنا قرب عطا فرمائے، پھر اللہ اسے اپنی ولایت عطا فرمائے۔ اب تو لوگ بھاگتے ہیں نا، نماز سے بھاگنے والا ولی بن گیا ہے۔ اب آدمی جو تھوڑا سا پابندی جس کے لیے مشکل تھی وہ ملنگ بن گیا ہے، اور لوگ بھی ولایت کا درجہ اس کے لیے ڈھونڈنے لگے ہیں۔ جو آدمی زیادہ تر مجذوب رہے، حالانکہ صوفیاء کہتے ہیں کہ مجذوب تو ولایت میں چھوٹا درجہ ہے، اس لیے کہ وہ تو صرف اپنے جو گئے۔ ولایت کا اعلیٰ درجہ تو وہ ہے جو اپنی بھی بات کرے اور مخلوق خدا کی رہنمائی بھی کرے، وہ بڑا درجہ۔ عبادت کثرت کے ساتھ کرنے کی وجہ سے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے اور ولی بنتا ہے۔ یہاں لوگ فرض نہیں پڑھ رہے، اور بخاری مسلم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام بندگی کو ولایت کی علامت قرار دیا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا بندہ نفل پڑھتا رہتا ہے، عبادت کرتا رہتا ہے، راتوں کو جاگتا رہتا ہے۔ ساون کی کالی رات، کہتے ہیں ساون کی کالی راتوں میں جب بوندا باندی ہوتی ہے
وہ راتوں کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب خلقت ساری سوتی ہے۔ میاں صاحب نے بھی اس پر تبصرہ کیا ہے۔ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رات پوے تے بے درداں نو نیند پیاری آوے، رات پوے تے بے درداں نو نیند پیاری آوے، درد منداں نو یاد سجن دی ستیاں بھی آن جگاوے، درد منداں نو یاد سجن دی ستیاں بھی، اٹھو تہجد کا ٹائم ہو گیا، اٹھو صلاۃ اللیل کا ٹائم ہے، اٹھو تراویح پڑھو، رات پوے تے بے درداں نو نیند پیاری آوے، درد منداں نو یاد